تو اس سے مسائل بنیں گے. ہماری پوری کوشش ہے آپ کسی کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ہم جب ایک وارننگ دیتے ہیں، ٹائم لائن دیتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ ہے اتنے فٹ پہ ہے کر لو، تو لوگ اس ٹائم پہ نہیں کرتے. وہ عدالتوں میں جانے کے چکر میں، سفارشیں کرنے کے چکر میں. تو اکراس دا بورڈ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں بدلی جائے گی. کسی کو یقین نہیں آتا تو چلا جائے، سب سے پہلے ڈی خان میں دیکھ لے کہ جس طرح کا آپریشن ڈی خان میں ہوا ہے میرے خیال میں پورے صوبے میں نہیں ہوا. اور ایک بندے کی بھی ایک سفارش نہ میں نے کرنے دی ہے اور نہ میں نے کی ہے، اور الحمدللہ مجھے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا. تو جب میں اپنے حلقے میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں تو تمام پارٹیوں سے، تمام نمائندوں سے میری اپیل ہے کہ، اور عوام سے میری اپیل ہے کہ ایسے لوگوں، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے املاک کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے. تو مہربانی کر کے ایک ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی ایسٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کلیکٹیولی بیسیکلی عوام کے ایسٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی ہے، وہ عوام کی لینڈ ہے. اور جتنے بھی ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے املاک کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے. تو مہربانی کر کے ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی ایسٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کلیکٹیولی بیسیکلی عوام کے ایسٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی ہے، وہ عوام کی لینڈ ہے. اور جتنے بھی ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے املاک کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے. تو مہربانی کر کے ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی ایسٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کلیکٹیولی بیسیکلی عوام کے ایسٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی ہے، وہ عوام کی لینڈ ہے. اور جتنے بھی ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے املاک کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے. تو مہربانی کر کے ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی ایسٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کلیکٹیولی بیسیکلی عوام کے ایسٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی ہے، وہ عوام کی لینڈ ہے. اور جتنے بھی ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے املاک کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے. تو مہربانی کر کے ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی ایسٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے بیسیکلی کلیکٹیولی بیسیکلی عوام کے ایسٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی ہے، وہ عوام کی لینڈ ہے. اور جتنے بھی ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے. تو مہربانی کر کے ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی ایسٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے یہ بیسیکلی. اس کے بعد جو ہے پھر کمپنسیشن والا کام جو ڈیٹا شروع ہے اس کے مطابق ہوگا. لیکن جو سرکاری املاک ہے، ظاہری بات ہے اس میں سرکاری املاکوں میں نظام ڈرنکنگ واٹر اسکیم بھی خراب ہوئی ہوں گی. ابھی وابڈا کے حوالے سے ہم نے کافی سامان بھجوایا تھا، اس پہ ابھی کچھ ریسٹور ہو گئے ہیں گریڈ. اسی طرح آپ کا اسکول بھی ہوں گے، بی ایچ یوز بھی ہوں گے، آپ کے روڈ انفراسٹرکچر بھی ہوگا، ہیلتھ کے بی ایچ یوز بھی ہوں گے. مختلف چیزوں کو نقصان ہوا ہے، وہ تو ریسٹور کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن میں نے جو پہلے ایک بات کر دی ہے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو بھی عوام کا ذاتی نقصان ہوا ہے کسی بھی طرح کا، ہماری حکومت انشاءاللہ مکمل طور پہ ہر شخص کو وہ ازالہ کر کے فیسیلیٹیٹ کرے گی، کمپنسیٹ کرے گی. حکومت کیا کر رہی ہے اور آپ کے پاس اتنی وسائل ہے کہ جو نقصانات ہوئے ان کے ہو جائے گا؟ اس کا احتجاج تب بھی جاری ہے اور وہ یہ گلہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ ہم آج تیسرا دن ہے کوئی امداد ہمیں نہیں پہنچا. ایک تو یہ سر. دوسری بات یہ ہے کہ 2000 سے زائد 3000 کے قریب ہے دکانات متاثر ہوئے ہیں. تو آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ 2010 سے زیادہ یہ سیلاب جو نقصانات ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے 2010 سے زیادہ ہے، لیکن 2010 میں جو ہے وہ متاثرین بھی رہ گئی تھی. تو کیا آیا ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بھائی نے بات کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ، جس طرح ہماری ذمہ داری ہے نا صوبائی حکومت کی. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ احسان کریں گے کچھ کر کے، یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری عوام کا حق ہے کہ ہم نے کرنا ہے اس کو. اب کس طرح حق ادا کرنا ہے یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی پھر ایویلیویشن آپ بعد میں کرنا کہ جب ہم یہ پورے کا پورا پروسیس کر لیں پھر آپ موازنہ کرنا کہ ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے کتنا نہیں کیا. اس ٹائم پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ویسے ذمہ داری ہے. اب اس ذمہ داری کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے
میرے ساتھ رابطہ کیا, وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا میرے ساتھ سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے بھی رابطہ کیا, اور انہوں نے تعزیت بھی کی, اور انہوں نے بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ فل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, باقی صوبوں کی ذمہ داری نہیں آتی. اس پہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے کم از کم پوچھا, میرے لوگوں کا پوچھا, اور اپنی ایک آفر دی انہوں نے. اس کے علاوہ جو چیئرمین NDA میں ہے اس سے بھی رابطہ ہے. فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ہیلی 2 تھے, ایک آپریشن میں ہمارا ہیلی کریش ہو گیا, اس کے بعد ہیلی چاہیے تھے 2 ہیلی فوراً میں نے منگوا کے اس کے ذریعے جہاں تک ہمارے روڈ نہیں کھلے تھے ہم نے ڈاکٹر نہیں پہنچائے, میڈیسن نہیں پہنچائی, راشن نہیں پہنچایا. یہ تو ہو گئی ایک بات, اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنا فرض سمجھ کے وہ لوگوں کے ساتھ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے اب مخاطب ہوں, پختونخوا کے ان لوگوں سے کہ جو متاثر ہوئے ہیں, کہ یہ وہ صوبائی حکومت نہیں رہی پختونخوا کہ جس کے بعد 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی ساری زندگی, اور وہ ایسے چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی, وسائل نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. الحمدللہ میں نے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو انڈومنٹ فنڈ جو میں بار بار کہتا ہوں جو بنایا تھا, اسی لیے بنایا تھا کہ کوئی بھی حکومت ریاست اس طرح نہیں چلتی کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہر مہینے کی تنخواہ آدھی اور پوری کر کے آپ اپنا صوبہ چلائیں. تو ہم نے جو انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا جو اس وقت ماشاءاللہ 190 ارب روپے کا ہے, جس سے مجھے روزانہ 8.5 کروڑ روپے آتے ہیں. وہ انڈومنٹ فنڈ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کبھی بھی ایسے حالات بنے یا کبھی بھی آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ یا کوئی پروجیکٹ میں زیادہ پیسہ لگانا چاہیں تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ ہو. تو میں اس لیے یہ بات اوپنلی کر رہا ہوں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وفاقی حکومت کہے کہ جی پیسے ہیں تو ہمارا تو فرض ہی نہیں بنتا. فرض ان کا اپنا ہے, ادا کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے میرے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے. وزیر اعلیٰ KPK علی وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور سوات میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا, ان کی جانب سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کریں گے, سیلاب سے تباہ ہونے والے گھروں کو دوبارہ سے تعمیر کر کے دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس ہے, اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند کرے اور ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا کرے. سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان ضلع بنیر میں ہوا ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی نیوز کانفرنس جاری ہے. براہ راست آپ نے ملاحظہ کیا, ان کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ تمام ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا, ہم نئے گھر بنا کر دیں گے اور بستیاں بھی قائم کر کے دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیلاب سے تباہ ہونے والے گھروں کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کیا جائے گا. سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس ہے, سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان ضلع بنیر میں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا مکمل طور پر ازالہ کیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس ہے, اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند کرے اور ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا کرے. انہوں نے کہا کہ نئے گھر دوبارہ سے تعمیر کر کے دیے جائیں گے, بستیاں بنائی جائیں گی. سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا میں خود جائزہ لے رہا ہوں. متاثرین کو نئی بستیاں اور نئے گھر بنا کر دیے جائیں گے. آبادیوں کو پانی کے راستے سے ہٹا کر دوسرے مقامات پر بستیاں آباد کریں گے.